بڑے پرسکون انداز میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کے جمعہ سن رہے ہیں، لیکن عالم اسلام کا ایک بڑا حصے میں اضطراب ہے، کشمکش ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیت المقدس کو لے کر کے فکریں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور اس جمعہ کو یوم القدس کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ قدس کے نام، یہ جمعہ جمعۃ الوداع قدس کے نام، اس لیے کہ ظالم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے چھوڑ کر ہم لوگ اپنے دین کے متعلق اتنے زیادہ غافل ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے فرائض و واجبات بھی واقف نہیں، اور وہ غیر اپنے دین کی اتنی جزئیات سے بھی واقف ہے کہ وہ اپنے پیغمبر یا اپنی کتابوں کے اندر بتائے ہوئے ایک ایک جانور اور اس کی نشانات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ان جانوروں کو پوری دنیا سے کھوج کر کے نکالتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر چکے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے وہ ابھی اتنے پاک نہیں ہے، وہ پاک ہو کے کریں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ پاک کیسے ہوں گے؟ کہا کہ 3 سے 4 ان کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق ان کے اپنے معیار پہ اترنے والے بچڑے انہیں چاہیے تھا، جنہیں لے جا کر زیتون پہاڑ کے اوپر وہ ذبح کریں گے اور وہاں پر انہیں جلائیں گے اور ان کی راکھ سے لے کر کے اپنے آپ کو لگائیں گے، اس سے وہ پاک ہوں گے، اس کے بعد آ کر وہاں تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ اس وقت ان کو امریکہ کے ٹیکساس کے ایک مقام سے ان کو بچڑے مل چکے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے ان کو اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق 8 اپریل یا اپریل کے کسی موقع کے اوپر وہ اپنی اس قربانی کو انجام دیں گے اور اپنے آپ کو بیت المقدس ڈھانے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریاں اور کام کا آغاز ہو۔ بیت المقدس آواز دے رہی ہے، قدس آواز دے رہی ہے، غزہ اور فلسطین کے نوجوان اور بچے اور بچیاں آپ کو پکار کر رہے ہیں کہ بیت المقدس صرف فلسطینی بچوں کا حق نہیں ہے، بیت المقدس صرف فلسطینی عورتوں کا حق نہیں ہے، بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل ہے۔ اگر یہ دل چھین لیا جائے تو جسم میں رگیں سوکھ جاتی ہے اور اس کے بعد جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ خود سب کا ہے، بیت المقدس سب کی ہے، وہ مقام ہے جہاں سے میرے آقا کو معراج لے جایا گیا۔ بیت المقدس کے بچوں سے پوچھے کہ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہذا مسرا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کی معراج کا مقام ہے۔ میرے آقا نے اس رات انبیاء کی امامت کی تھی۔ اندازہ کیجئے، مسلمانوں غفلت سے جاگو، ایک طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہاں آپ کی امت کے بچے ہزاروں کی تعداد میں قربان ہو چکے ہیں، نوجوانوں کی ناش بکھری پڑی ہے، وہ ظالم انہیں دفن کرنے نہیں دیتے، فضائیں ان کی ہڈیاں کھا گئی ہے، اور ایسے حالت میں بھی ان کی ہڈیاں اور ان کا خون پکار کر آپ سے کہتا ہے، ان کے الفاظ نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن ان کے جسم، ان کے کفن کی صورتیں تو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ کو بچوں کو باپ کا پیار نہیں تھا؟ کیا ماں کو بچوں کی طرف نہیں تھی؟ ارے بتاؤ، ہم نے اپنے پیار کو قربان کیا۔ عزیزان گرامی، اس ایمان کی خاطر، اس دین کی خاطر اور بیت المقدس